اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح قیامت تک غازہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے۔ پروردگار جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھ۔ مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دنیا جو بڑا مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتی ہے، ارے تمہارے کون سے مساوات ہے کہ 30,000 لوگ مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر اسرائیلیوں کو ظالم تم نہیں کہہ سکتے۔ 1 گھنٹے میں تم سفر طے کر سکتے مگر تم کو فکر نہیں ہے، تم اپنے شاہی محلات میں موج منا رہے، مناؤ موج۔ یہ دنیا ختم ہوگی، یاد رکھو۔ اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدرآباد پر، اور خاص طور سے حیدرآباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں، جو تراویح کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تہجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ میرے بھائی، یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی۔ کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہم۔ آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں غازہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ 30,000 لوگوں کی موت، جس میں 11,000 سے زائد معصوم بچے، 12,000 سے زائد خواتین، 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی، جس میں آج کی تاریخ میں 25-30 ہزار کے قریب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حاملہ ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکٹر اسپتال نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غازہ کی سرزمین پر 3 بڑے اسپتال تھے، ان کو کھنڈیر میں ظالم اسرائیلیوں نے تبدیل کر دیا۔ الشفا ہاسپٹل میں ظالم اسرائیلی اپنی فوج کے ساتھ گھس کر 100 خواتین کی عصمت ریزی کرتے ہیں، اسپتالوں کو برباد کرتے ہیں۔ 20 لاکھ کی آبادی غازہ کی، 12 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس گھر نہیں ہے، سر پہ سایہ نہیں ہے، مگر سلام کرتا ہوں میں ان غازہ کے ان غیور مجاہدین کو۔ ان کی ماں اور بہنیں اپنی مائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا، اپنے باپ کو کھویا، اپنے شوہر کو کھویا، میں نے اپنے خاندان کے 25 لوگوں کو کھویا، مگر وہ ہماری ماں پکار کر کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ گھر برباد ہو گیا ہے۔ ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کی لاش کو اٹھائے ہوئے 5 سال کی اور پکار کر کر اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما لے۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش ایک ماں اٹھا کر اپنی بیٹی کی لے کے جا رہی ہے اور کہہ رہی کہ اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے، اللہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ، یہ طاقتیں ہم کو ڈرانا چاہتی ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو سرخرو کرے گا، اللہ ان کو کامیاب کرے گا، اللہ ان کو غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، جو دنیا آج بحری ہو چکی ہے، ان کی تکالیف کو نہیں سن رہی ہے۔ معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، جو بچے زندہ ہیں فاقہ کشی سے مر رہے ہیں، دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس، مگر دنیا اندھی ہو چکی ہے، دنیا بحری ہو چکی ہے۔ یہ دنیا جو بڑا درس دیتی ہے مسلمانوں کو کہ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، یہ دنیا جو بڑا پکار پکار کر کہتی ہے کہ تمہارا حجاب، تمہارا برقع تمہاری ترقی میں حائل ہو رہا ہے، یہ دنیا جو بڑا مسلمانوں کو مساوات کا درس دیتی ہے، ارے تمہارے کون سے مساوات ہیں کہ 30,000 لوگ مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر اسرائیلیوں کو ظالم تم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون سی تمہارے مساوات ہیں، کون سا تمہارا ترقی یافتہ پن ہے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، 11,000 بچے مر گئے مگر تمہاری زبانوں پر ان بچوں کی تکالیف کا ذکر نہیں ہوتا۔
مگر یاد رکھو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ ضرور انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ پوچھتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، ان کی زمین کے نیچے تیل ہے، پیسے اربوں دولت ہے، مگر کیا فائدہ اس تیل کا، اس سونے کے پہاڑوں کا جو ان 30,000 کو نہیں بچا سکے۔ 1 گھنٹے میں تم سفر طے کر سکتے، مگر تم کو فکر نہیں ہے، تم اپنے شاہی محلات میں موج منا رہے، مناؤ موج، یہ دنیا ختم ہوگی یاد رکھو۔ اور کسی ایک فلسطینی نے رو کر کہا کہ جو آج ہماری تائید میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کریں گے، ہم اپنی بات کو اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کریں گے۔ تو تیار ہو جاؤ، جن کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، جن کی زمینوں میں تیل ہے، یہ اس دن تم کو کام نہیں آئے گا جب ایک باپ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ پروردگار یہ معاملہ تھا، میری بیٹی کی عصمت ریزی کر دی گئی، میرے باپ کو مار کر جب میں قبرستان میں دفنایا تو میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی فوج کے ظالم لوگ بلڈوزروں سے میرے باپ کی لاش کو نکال کر اپنے کتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ کھاؤ میرے باپ کی لاش کو۔ تو جب ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، مگر ہم سرزمین حیدرآباد میں بیٹھ کر کم سے کم ہم جذبات سے ان سے اظہار یگانیت کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم ایمان کی نشانی ہے کہ کم سے کم ہم جذبات سے ان معصوم فلسطینیوں کو ہم اپنا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، ضرور تمہاری اس بربادی کو، تمہاری شہادتوں کو، تمہارے بچوں کے یتیم ہو کر ہم جو دیکھتے ہیں، یقیناً ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ اور سلام کرتا ہوں سرزمین حیدرآباد پر، اور خاص طور سے حیدرآباد کے اس علاقے کے ان تمام مساجد کے ذمہ داروں کو جو ہر نماز میں، جو تراویح کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے، تہجد کی جو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، اس میں رو رو کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ میرے بھائی، یہی تو خصوصیت ہے ہماری سرزمین کی، یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو مزاج ہے ہمارا کہ ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دن میرے پاس نہیں جاتا کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ان کی مدد کر سکتے، ہم کیسے ان تک ہم کچھ امداد پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، مگر ہماری حکومت جب تک ایک اعلان نہیں کرے گی ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ مگر میرے بھائی، اللہ نے آپ کو اور ہم کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں، وہ ہتھیار ہمارے ہاتھ ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد، ہر ذکر کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار جو آج یہ بے و سر و سامانی کے عالم میں یہ فلسطینی، اللہ تو ان کو رحم فرما دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح قیامت تک غزہ کے فلسطینیوں کو اللہ وہاں پر آباد اور شاداب رکھے۔ پروردگار جب تک حضرت عیسیٰ کا تو نزول نہیں کرتا اس وقت تک فلسطینیوں کو آباد رکھ۔ اللہ وہ مسجد جہاں پر آج دمشق میں حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پروردگار اس وقت تک ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ میرے مولا۔